السلام علیکم ناظرین، اسلام آباد سے پروگرام میں فریحہ ادریس آپ کو خوش آمدید کہتی ہے۔ آج پاکستان کے لیے ایک کافی اہم دن ہے اینڈ آئی ایم ویری ہیپی دیٹ آئی ایم آلسو بیک۔ 2 ہفتے کی ناسازی صحت کی وجہ سے جو ایبسنس تھی وہ آج ختم ہو گئی ہے۔ ساتھ ہی آج کی ہیڈ لائنز میں نظر ڈالتے ہیں۔ صدر آصف علی زرداری کا پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب۔ صدر نے خطاب کے دوران آئین کی بحالی کا اعلان کر دیا، ساتھ ہی ساتھ صدر نے اپنی حکومت کی بے پناہ خدمات گنوائیں۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی نے کبھی عہد شکنی نہیں کی، وعدے پورے کرنے میں وقت لگ سکتا ہے۔ صدر کا یہ بھی کہنا ہے کہ آئندہ کوئی بھی دستور کو تبدیل نہیں کر سکے گا۔ دوسری طرف مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف نے کہا ہے کہ 18ویں ترمیم قوم پر قرض تھا، اب ملک میں وفاقی پارلیمانی نظام مضبوط ہوگا۔ دوسری طرف مبصرین اس بات پر حیرت کا اظہار کر رہے ہیں کہ میاں نواز شریف اور شہباز شریف دونوں ایوان میں موجود نہیں تھے۔ ایک طرف جہاں حکومت نے 1973 کے آئین کو اس کی اصل شکل میں بحال کر دیا ہے، وہیں پشاور میں دہشت گردی کے نتیجے میں 8 افراد جاں بحق اور متعدد زخمی ہو گئے۔ سوال یہ ہے کہ ایک طرف جہاں آئینی اصلاحاتی کمیٹی کی سفارشات سے ملک مضبوط ہوگا، وہیں حکومت دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے کیا حکمت عملی اپنائے گی؟ آج صدر پاکستان آصف علی زرداری صاحب نے جوائنٹ سیشن سے خطاب کیا۔ یہ ان کا ایز صدر پاکستان تیسرا خطاب ہے اور بے پناہ اہمیت کا حامل ہے۔ یہ وہ خطاب ہے جس کا مجھ سمیت آپ سمیت بہت سے لوگوں کو بہت دنوں سے انتظار تھا۔ بارہا توڑے گئے وعدوں کے بعد بالآخر جو آخری وعدہ کیا گیا تھا کہ نیکسٹ سیشن سے پہلے، نیکسٹ ایڈریس سے پہلے یہ جو پاورز ہیں صدر پاکستان کی وہ وزیر اعظم صاحب کو منتقل کر دیں گی۔ مبارک ہو سب کو کہ وہ وعدہ بالآخر پورا کر دیا گیا۔ ہم یہ دیکھتے آئے ہیں کہ جب سے صدر پاکستان نے یہ عہدہ سنبھالا، ایک خاص قسم کا اسکول آف تھاٹ ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ تمام لوگوں کی مرضی سے منتخب ہونے والے صدر پاکستان نے آہستہ آہستہ اپنی مقبولیت کھو دی تھی اور ساتھ ہی ساتھ میڈیا کے ساتھ ان کی ایک ٹسل شروع ہو چکی تھی۔ آج کا خطاب ہم کس جگہ پہ دیکھتے ہیں؟ یہ بھی یاد رکھیے کہ 2 دن پہلے ہی صدر پاکستان نے نورتھ ڈیرو میں بھی ایک خطاب کیا تھا۔ ان تمام چیزوں پہ نظر ڈالیں گے۔ بلا شبہ آصف علی زرداری صاحب از دا مین آف دی آور اینڈ وی آر واچنگ ہم ویری کلوزلی۔ اسی کے ساتھ آج کے پروگرام کے مہمانوں سے آپ کا تعارف کروا دوں۔ خرم دستگیر صاحب پاکستان مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے، اس وقت اسلام آباد اسٹوڈیو میں موجود ہیں، اور سلیم بخاری صاحب ایڈیٹر نیوز ہیں، وہ اس وقت ہمارے لاہور اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ ویلکم بوتھ آف یو جینٹلمین ٹو مائی پروگرام۔ خرم، آپ سے میں پروگرام کا آغاز کروں گی۔ سب سے پہلے تو مجھے بتائیے کہ کیا وجہ تھی کہ آپ کی پارٹی کے دونوں بڑے لیڈرز موجود ہی نہیں تھے؟ اس میں کوئی خاص وجہ نہیں ہے۔ ہم 7ویں جو یہ 17ویں ترمیم کی ریپیل ہے، لیگل فریم ورک کی ریپیل ہے، اور اس میں جو پورا آئینی پیکج ہے اس میں ہم فلی کمیٹڈ ہیں، اور جو چونکہ آخری 2 جو شکیں تھیں اس کے اوپر ہمارا کچھ اختلاف بھی ہوا تھا، لیکن وہ اختلاف اللہ کے فضل سے اور سیاسی بصیرت کی وجہ سے وہ حل ہو گیا، اور ہم اس جو آئینی پیکج آ رہا ہے اس کو پاس کرانے میں پوری طرح کمیٹڈ ہے۔ لیکن موجودگی کی وجہ سمجھ نہیں آئی جب باقی چیف منسٹرز موجود تھے۔ ٹھیک ہے، شاید میاں نواز شریف صاحب نے تو دعوت کسی اور وجہ سے قبول نہ کی ہو، حالانکہ اور بھی بہت سے لوگ ایسے تھے جو صرف دعوت نامے پر وہاں پر موجود تھے، جیسے کہ ایمبیسڈرز تھے مختلف ملکوں کے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ آرمڈ فورسز کے چیفز وہاں پر موجود تھے، تو شاید نواز صاحب کی تو کوئی اپنی پرسنل ریزن ہوگی نہ آنے کی۔ میاں شہباز شریف کو تو ڈیوٹی باؤنڈ ہونا چاہیے تھا، وہاں پر موجود ہونا چاہیے تھا۔ میرے علم میں نہیں ہے کہ وہ کیوں تشریف نہیں لائے، لیکن ہماری پارٹی کی جو کمٹمنٹ ہے آئین کی بالادستی کے معاملے میں وہ اپنی جگہ پر قائم ہے، اور ہم انشاءاللہ اس ہفتے عوام کے سامنے پارلیمان میں اپنی کمٹمنٹ پوری کریں گے۔ آپ وہاں پر موجود تھے خرم؟ جی میں موجود تھا پارلیمنٹ۔ اچھا، آپ تو کسی موٹر سائیکل پر تو نہیں گئے تھے، آپ اپنی گاڑی میں ہی گئے تھے؟ جی بالکل، میں اپنی گاڑی میں۔ اچھا، پی ایم اگرچہ پیٹرول بہت مہنگا ہے اور اس کی جو تکلیف ہے وہ ہر ایک کو پہنچ رہی ہے پورے ملک۔ بڑی انٹرسٹنگ چیزیں ہم نے دیکھی آپ کی پارٹی کے حوالے سے، اس پہ مزید آپ سے گفتگو ہوگی۔ میں ساتھ ہی ساتھ اس وقت سلیم صاحب کو بھی شامل گفتگو کر لوں۔ سلیم صاحب، بڑے عرصے سے کہا جا رہا تھا کہ بڑے اندازے لگائے جا رہے تھے صدر آصف علی زرداری صاحب کے بارے میں، آج کیا صدر صاحب نے چیک میٹ کر دیا ان اندازوں کو؟ دیکھیے، اس سے پہلے کہ ہم اس نتیجے پر پہنچے، میرے خیال سے 2 چیزیں قابل غور ہیں۔ ایک تو یہ کہ ان کی تقریر کو 2 طرح سے دیکھنا چاہیے۔ ایک تو یہ جو ترمیم 17ویں کا خاتمہ ہوا ہے اور 18ویں ترمیم کی طرف ہم بڑھے ہیں،
اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ آج کا دن واقعتاً بہت اہم تھا، اور جیسا کہ آپ نے دستگیر صاحب سے پوچھا، ابھی خرم دستگیر صاحب سے، دونوں ان لیڈروں کو، شہباز شریف اور نواز شریف صاحب کو موجود ہونا چاہیے تھا، بیکاز ہماری تاریخ میں یہ ایک نیا دن بہرحال اس لحاظ سے ضرور ہے کہ آئین کو دو سابقہ فوجی ڈکٹیٹر کی گندگی سے پاک کر دیا گیا ہے۔ جتنا انہوں نے الجھاؤ پیدا کیا کانسٹیٹیوشن میں، جتنا انہوں نے کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن کی، وہ سب کچھ اس 18ویں ترمیم کے ذریعے کانسٹیٹیوشن سے نکلنے جا رہا ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں بہت بڑی بات ہے۔ دوسری بات یہ کہ کانسٹیٹیوشن میں اتنی ترامیم کے ایک ساتھ آنے، جس کو ہم کانسٹیٹیوشنل ریفارمز کہہ سکتے ہیں، اس کے اوپر پوری سیاسی جماعتوں نے کنسنسس کا اظہار کیا ہے۔ چھوٹے چھوٹے اختلافی نوٹ اپنی جگہ ہیں، لیکن تمام بڑی باتوں پر ان کا اتفاق رائے ہے، اور امید کی جاتی ہے کہ پاس ہونے کے پروسیس سے بھی بڑے آرام سے گزر جائے گی۔ تو بخاری صاحب، دوسرا آپ پہلو وجہ کہہ رہے ہیں، میں آپ ہی کے پاس واپس آ رہی ہوں پہ صدر صاحب نے اس بات کا ذکر ہی نہیں کیا۔ اپنے پورا ایڈریس ہم سنتے رہے، سب لوگ سنتے رہے، ایک تو انہوں نے انگریزی زبان میں ایڈریس کیا، اس کے علاوہ انہوں نے کوئی پولیٹیکل پارٹیز کا اتنا ذکر نہیں کیا۔ اپنی پارٹی کے لوگوں کے تو نام لیے ہیں شکریہ کرنے کے لیے، کسی اور پارٹی کے کسی شخص کا شکریہ ادا نہیں کیا۔ جی میں اسی طرف آ رہا ہوں کہ ایک تو انہوں نے یہ بہت زیادتی کی کہ جتنی بھی دوسری الائیڈ پولیٹیکل پارٹیز تھی یا دوسری پولیٹیکل پارٹیز تھی، ان کا بھی بڑا میجر کنٹریبیوشن ہے اس 17ویں ترمیم کے اس شکل میں پہنچنے تک اور آنے والے وقت میں اس کی پیسج کے لیے۔ دوسرا پہلو جس کی طرف غالباً آپ اشارہ کر رہی ہیں، وہ یہ ہے کہ یہ تقریر کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ ہے، اور اس کے جو مندرجات ہوتے ہیں، اس میں ایک تو جو حکومت نے ایک سال میں گزشتہ کاروائی کی ہوتی ہے، اس کا انالیسز اور جائزہ ہوتا ہے، اور آنے والے سال کے لیے گائیڈ لائنز دی جاتی ہیں ان ایشوز سے جو ان ریزالو رہ جاتے ہیں۔ اس اعتبار سے پوری ان کی تقریر میں نہ تو عوام کو جو درپیش مسائل ہیں ان کا کہیں ذکر ہے، نہ ہی ان کے کسی سلوشن کی طرف کوئی پیش رفت ہے، نہ ہی اس کے بارے میں کوئی گائیڈ لائن ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس کو کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ تقریر سراسر بے معنی تھی۔ اس کا ایک ہی مدعا نظر آتا ہے کہ وہ اپنی پارٹی کی اور اپنی حکومت کی تعریف کرنا چاہتے تھے، اور وہ انہوں نے برملا اور بے پناہ کی ہے۔ ٹھیک ہے، لہٰذا انہیں صدر مملکت کی حیثیت سے صرف ایک پارٹی کا صدر ہو کے بات نہیں کرنی چاہیے تھی، پوری فیڈریشن کے حوالے سے اگر وہ بات کرتے تو یہ تقریر مختلف ہوتی۔ اور انہیں خاصا ذکر بھی نہیں کیا، جو 18ویں ترمیم پہ اتنا زیادہ مینشن نہیں کیا۔ خرم صاحب، آپ کے پاس واپس آؤں گی، آپ نے بات سن لی بخاری صاحب کی بھی، یہ بات آپ اس کو ڈاؤن پلے کریں بے شک، لیکن لوگوں نے نوٹ کر لیا کہ نہیں آئے دونوں لیڈر۔ آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ کوئی ڈیمیج تو نہیں ہوگا آپ کی پارٹی کو؟ پچھلے کچھ دنوں میں آپ لوگ تھوڑے سے فیصلے ایسے کریں جس سے بار بار لوگوں کی نظریں اٹھ رہی ہیں آپ کی طرف۔ ہمیں وہی لوگ جو جن کی نظریں اٹھ رہی ہیں ان کے سامنے ریکارڈ بھی موجود ہے کہ کس طرح جناب صدر نے اور صدر بننے سے پہلے ہماری پارٹی کے ساتھ جو کی گئی ان کی کمٹمنٹس تھیں اس کو انہوں نے وائلیٹ تو کیا۔ آپ مان رہے ہیں کہ ناراض تھے نا، پھر مان لینا کہ ناراض نہیں ہے، ہم نے معاف کر دیا، لیکن ہم بھولے نہیں۔ یاد ہے پوری نہیں کی گئی تو معاف کیسا کیا؟ آپ وہاں پہ آئے نہیں، آپ نے سنپ کر دیا۔ میں نے عرض کیا ہے کہ ہم نے معاف کر دیا ہے لیکن ہم بھولے نہیں ہیں۔ تو ہم اور ہمارے قائد کا اور ہماری پوری پارٹی کا موقف ہی یہ ہے کہ ہم اس حکومت کو سپورٹ نہیں کر رہے، ہم آئین کو اور جمہوری حکومت کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ تو آج کی موجودگی یا غیر موجودگی اس لحاظ سے اتنی اہمیت کی حامل نہیں ہے۔ معاملہ تو یہ ہے کہ کیا پارلیمنٹ میں جب یہ ووٹنگ کے لیے آتا ہے پی ایم ایل این اس کو سپورٹ کرتی ہے یا نہیں کرتی، اور پی ایم ایل این 100% اس کو انشاءاللہ ہمیں پورا حکم دیا آج ہمارے قائد نے آج پارلیمنٹری پارٹی میں کہ سب لوگوں نے جتنے بھی ممبران اسمبلی ہیں وہ موجود رہیں گے، اور جو پوری 100 کی